السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة جمع الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبدوا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجہ۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، ہم سب کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، وحدہ لا شریک الہ ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر،
جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کہ چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے مجھ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ ذکر اس ہستی کا ہے جن کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام والی وہ ہستی ہے، ان کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کی تعریف خود رب العالمین نے کر دی۔ یہ فرما کے کہ اے محبوب، تیری زندگی کی قسم، تیری عمر کی قسم، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے رہنمائی ہے، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، یہ ایک سانچہ ہے جس کے مطابق تم نے تیار ہونا ہے، یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو مجھے پسند ہے، جو میری رضا کے حاصل کرنے کے لیے یہ نمونہ ایک نشانی ہے تمہارے پاس، اس کے مطابق ڈھل جاؤ گے، اس کے مطابق بن جاؤ گے تو یقیناً تم میرے محبوب بندے بن جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو مخاطب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اے لوگو جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پہ اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اپنا مکمل ضابطہ حیات بنا لو، اسلام اپنے آپ پہ مکمل رائج کر لو۔ اور اسلام کی ہر بات نبی علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام پہ ختم ہوتی ہے۔ اسلام نبی علیہ السلام کی زندگی کا نام ہے، اسلام نبی علیہ السلام کی وفات کا نام ہے۔ زندگی پیدائش سے لے کے وفات تک جتنا بھی عمل نبی علیہ السلام اس دنیا میں کر گئے، جو ہمارے لیے رہنمائی ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے لیے مخصوص تھی، خاص تھی، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ اس کے علاوہ ہر امر ہمیں واضح کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک جتنے بھی خطیب، واعظ، عالم ہیں، ان میں سے کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے
کثیر تعداد جو صرف بنیادی اسلام کی طرف ہی توجہ دیتے ہیں، اور اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ ہے بنیادی رکن، اور صرف بنیاد پہ ہی زور دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی کو تکمیل اسلام کی طرف نبی علیہ السلام کی اس زندگی کے متعلق، نبی علیہ السلام کی معاشرت کے متعلق، آپ کے خلق اخلاق کے متعلق، آپ کے رہنے سہنے کے متعلق، آپ کی صلہ رحمی کے متعلق بہت کم لوگ ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی صورت کے متعلق، نبی علیہ السلام کی شان کے متعلق، اور پھر اپنے اپنے گروہ، اپنی اپنی جماعت، اپنے اپنے فرقے کے متعلق کی بات ہوئی، اور اپنے اپنے وہ جو آئیڈیل ہم نے بنا لیے، چاہے وہ اپنے گھر کا سربراہ سمجھ لیا، چاہے وہ اپنے گاؤں کا سربراہ سمجھ لیا، چاہے وہ اپنے قبیلے کنبے کا سربراہ کو سمجھ لیا، چاہے وہ اپنی جماعت کے سربراہ کو سمجھ لیا، چاہے وہ اپنے فرقے کے سربراہ کو سمجھ لیا، ہم نے اسی کو آئیڈیل بنا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں جو بات ہمیں اچھی لگ جائے، جو ہماری خواہش کے مطابق ہو، اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ جو ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو، ہم وہ بات دوسری طرف سے دوسرے گروہ کی بھی لے لیتے ہیں، دوسرے کنبے قبیلے کی بھی لے لیتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے معاملہ میں، بنیادی اسلام کے معاملہ میں اپنے اپنے گروہ سے ہٹے ہوں، اپنے اپنے طریقے سے ہٹے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو، اپنے باپ دادوں کی رہنمائی پہ چل رہے ہیں، اپنے کنبے قبیلے گروہ چل رہے ہیں۔ کبھی یہ کوشش نہیں کی، کبھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کا عمل کیا۔ آج چند باتیں جو نبی علیہ السلام کی معاشرت کے حوالے سے تھی، ان پہ کوشش کرتا ہوں آپ کو بتانے کی اس ٹائم میں۔ نبی علیہ السلام صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، وہی کے متعلق یہ بات باندھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مجھ پہ وحی کا آغاز ہوا تو اس سے پہلے مجھے خواب آتے تھے، سچے خواب آتے تھے، جو میں دیکھتا تھا وہ اگلے دن رونما واقعہ ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر یہ ہوا کہ ایک دن نبی علیہ السلام اپنی عبادت کی جگہ جو غار حرا میں مخصوص کی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام وہاں جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوا۔ جبریل امین کو دیکھا، وہ آئے اور آگے وہ تذکرہ جو نبی علیہ السلام سے کیا پڑھنے۔ تو جب وہ آیتیں نبی علیہ السلام کو پڑھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے خدیجہ مجھ پہ چادریں ڈال دو، کمبل دے دو مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے سردی سے۔
آپ کے چادریں مکمل دیے گئے تو جب نبی علیہ السلام کو اطمینان ہوا تو کہا اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کیا خدیجہ میں نے یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، وہ بات بتائی جو دیکھی، اور کہا مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو اما جی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چند الفاظ کہے تھے، اور وہ الفاظ نبی علیہ السلام کی وہ 40 سالہ زندگی کا نچوڑ بیان کیا تھا۔ وہ جو چند باتیں انہوں نے بیان کی، وہ باتیں ہمیں اپنے کردار میں ڈالنے کی ضرورت ہے، ان کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ اسوہ حسنہ نبی علیہ السلام کا اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب سے کامیابی والی وہ باتیں ہیں جو اما جی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے کہی تھی۔ فرمایا قَلَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزِكَ اللَّهُ أَبَدًا۔ اما جی خدیجہ کبریٰ بیان فرماتی ہیں نبی علیہ السلام سے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ صلہ رحمی ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ اگر بات کی جائے، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ اپنے اپنے کرداروں میں جان کے ہم کتنے صلہ رحمی کرتے ہیں، ہم میں ایسا جذبہ ہے، ہم میں ایسا عمل کرنے کا وہ وصف ہے، ایسا حوصلہ ہے۔ صلہ رحمی کا ایک نقطہ آپ کو بیان فرماتا ہوں، صرف ایک لفظ، ایک حصہ، چھوٹی سی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صلہ رحمی تو یہ ہے، اگر آپ سے کوئی آپ کا عزیز برائی کرتا ہے، برے رویے سے پیش آتا ہے، تو تم اس سے حج اخلاق سے پیش آؤ، تم اس سے اچھائی سے پیش آؤ، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی تو ہے اپنے رشتے جتنے بھی قرابت داری ہے، جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، آپ کے رشتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نام صلہ رحمی ہے۔ ان کا خیال رکھنا، ان سے خیر خواہی کرنے کا نام صلہ رحمی ہے۔ ان کے رویے آپ کے ساتھ جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، وہ آپ سے قطع رحمی کرنے کی کوشش کرتے ہوں، آپ سے تعلق ختم کرنے والے ہوں، مگر آپ ان سے تعلق بنانے والے ہوں، یہ ہے صلہ رحمی۔ ہم کتنے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو پہ چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی قسم دی ہے، پوری زندگی، اور یہ زندگی کا وہ حصہ ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ توحید سے بڑی نعمت کوئی نہیں، سنت سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ توحید و سنت کا جو بندہ عمل کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی دے گے، اور اس سے محبت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مگر یہ بھی سنت کا پہلو ہے، صلہ رحمی کرنا۔ کیا میں سنت میں پورے طریقے سے کاربند ہوں؟ کیا میری زندگی مکمل سنت کے مطابق گزر رہی ہے، یا صرف میں ان فرائض میں ہی سنت کو تلاش کرتا ہوں جو لوگوں پہ دکھانے والے عمل ہیں، جو لوگوں پہ واضح میرے عمل ہو جاتے ہیں، ان میں ہی سنت کو دیکھتا ہوں۔ یہ تو ایسا عمل ہے کہ آپ اندھیرے میں اکیلے میں کر رہے ہیں، اپنے پہ برداشت کر رہے ہیں، دوسرے کو بتا نہیں رہے۔ دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبی بیان کی، فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ،
کمزور ہیں، جو لاچار ہیں، ان کی فکر میں رہتی ہے ان کو کھانا ملے، بھوکوں کو کھانا کرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہم کتنے ہیں جو اس معاملے پہ عمل کرنے والے ہیں؟ ہم کتنے ہیں جو اس سنت کی پیروی کرنے والے ہیں؟ ہمارے جو پڑوس میں بندہ بھوکا سو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے کھانا جو ہے اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی کوشش کی اپنے پڑوسی کو کھانا پہنچانے کی؟ ہاں، آج سے پہلے 30-40 سال پہلے 25-30 تک بھی یہ رواج ہوتا تھا، یہ ایک سلسلہ تھا محبت کا کہ کھانا ایک دوسرے تیسرے چوتھے گھر تک کا کھانا پہنچتا تھا۔ مگر آج ہم ایسے نفسی کے عالم میں پھنس چکے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے پڑوسی کی فکر ہی نہیں کی۔ ہمیں چاہے وہ بھائی ہے، عزیز ہے، قریبی رشتے دار ہے، خونی ہے یا نہیں ہے، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے اپنے کچنوں ورزی خانوں میں اپنے گھر تک محدود ہیں۔ یہ بھی سنت ہے، اور فرمایا وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، اور ایسے کمزوروں کے لیے آپ کام کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی کام سے ہی اپنے آپ سے ہی فرصت نہیں، ہم کسی کا کیا فائدہ کریں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، فرمایا آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ ہماری یہ حالت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہے کہ جب کوئی مہمان آ جائے ہمارے پاس، اچانک ہمارے ماتھے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، ہماری کیفیت ہی بدل جاتی ہے، ہماری ماتھے پہ آنکھیں آ جاتی ہیں، یہ کیسے آ گیا، یہ کیوں آ گیا؟ یا کوئی چیز اچھی ہوا ہم کے پاس کھانے کے لیے، کوئی ایسا عزیز دوست قریب آ جائے تو پھر آپ کی کیفیت، میری آپ کی کیفیت کیا بن جاتی ہے؟ کیا ہم اس سنت پہ عمل کرنے والے ہیں کہ مہمان نوازی اعلیٰ طریقے سے کی جائے، اپنے پاس جو سب سے اچھا مال ہو وہ پیش کیا جائے؟ کبھی ایسا اتفاق ہوا؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس چیز پہ عمل کرنے والے۔ اور فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور فرمایا جب حق کی سچ کی بات آ جائے تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں آپ۔ ہمارے کیفیت کیا ہے؟ اگر کوئی معاملہ ایسا بن جائے تو ہم اپنی برادری کنبے قبیلے کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ غلط راہ پہ ہو، چاہے وہ جھوٹ پہ کھڑا ہو، ہم نے کبھی حق کا ساتھ دیا؟ پھر ہم کیسے کہہ لیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل حدیث ہیں؟ ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ میں درست ہوں، میں درست ہوں، میں درست ہوں۔ کیا میرا اور آپ سب کا اور تمام مسلمانوں کا کیا یہ عقیدہ اسی قرآن کے مطابق ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے؟ کیا میرا اور آپ کا عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، آپ کی احادیث کے مطابق ہے؟ صرف نام رکھ لینے سے، صرف جماعتوں میں کھڑے ہونے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دوستو یہ غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں۔ اگر یہ عمل ہم میں آ جائے، یہ خوبیاں ہم اپنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پسند کر لے گا۔ اور یہ خوبیاں وہ ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنایا، ان خوبیوں کو اپنایا اور صدیق کہلائے، صدیق سچے کہلائے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا، اور آل صدیق کی فضیلتیں بے شمار، جب بھی مسئلے بنے اللہ نے قرآن اتار کے واضح کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ وہ خوبیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اپنائی۔ وہ سچے محب رسول تھے، وہ سچے جانثار رسول تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ صحابہ کرام نے حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو اسلام میں ڈال لیا تھا، اسلام کو اپنا لیا تھا، وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اور واقعہ کتنی خوبصورت وہ واقعہ ہے نبی علیہ السلام کے صحابی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان آیا، پتہ کیا گھروں میں کچھ نہیں کھانے کے لیے، تو ایک صحابی کو اسے کہا تو اس نے اپنے گھر میں لے گئے، تو ان کے گھر میں بھی وہ کھانا جو تھا وہ صرف ان کے بچوں کے لیے ہی تھا کافی۔ تو کہا آپ ایسا کریں چراغ بجھا دینا جب مہمان کھانا شروع کرے، تو میں ساتھ بیٹھا ہوں گا، ایسا محسوس ہوگا جیسے میں بھی کھا دوں۔ تو جب یہ عمل رات کو کیا تو صبح اللہ نے قرآن نازل کر کے نبی علیہ السلام کو وحی سے بتا دیا۔ یہ ان کی شانیں ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا، اللہ نے ان کا ذکر کر دیا اور ان کے ذکر قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا جو ان لوگوں کی پیروی کرے گا قیامت تک آنے والا مسلمان، جو ان کی پیروی کرے گا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی تھے، سچے پیروکار تھے، سچے محب تھے، اس سے بھی میں راضی ہوں گا اور وہ مجھ سے راضی ہو رہے۔ اس لیے دوستو ہمیں یہ خوبیاں اپنانی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا اے لوگو، عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام مدینے میں آئے تو لوگوں نے آ کے دیکھتے تھے نبی علیہ السلام کو اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ تو روشن ہے، یہ تو کچھ بتاتا ہے کہ سچے رسول ہے یہ۔ تو کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے پہلی بات کی تو فرمایا لوگو سلام کو عام کرو اور کھانا کھلایا کرو اور رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو جائیں۔ یہ عمل کرو گے تو اللہ کی توفیق سے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سیرت کے ہر پہلو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے عمل کرنے والا بنے۔ دوستو اللہ کی توفیق سے اور جماعتی ساتھیوں کی رہنمائی سے انشاءاللہ ہم نے ایک گروپ کہہ لیں، ایک انجمن کہہ لیں، وہ تشکیل دی ہے اور اس کے ماتحت یہ بغوار میں ایک سستا تندور، سستا کھانا مہیا کرنے کا بندوبست کیا، صرف روٹی ہی نہیں، تندور ہی نہیں، کھانا بھی 10 روپے کی روٹی اور 30 روپے کی سالن کی پلیٹ ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور کل ہم نے گوشت بنایا تھا موٹا، اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں یہ گوشت آج نہیں کھا سکتے۔
اللہ کی توفیق سے اور دوستوں کی محبت اور ان کی اعتماد کی وجہ سے اور خصوصی کاوش ہے قیصر بھائی کی جو کہ بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اس کام پہ. استاد جی بھی ہیں، میں بھی ہوتا ہوں، اعجاز بھائی بھی پہنچے اور بہت زیادہ دوست ہیں جو تعاون کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں نے اس میں تعاون کیا وہ قبول و منظور فرمائے اور ان کے اس عمل کو ان کی بخشش کا سبب بنائے، دنیا میں عزت کا سبب بنائے. جتنے دوست مشورہ دیتے ہیں اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ بھی صدقہ قبول فرمائے اور اس کی متعلق ایک بڑھ چڑھ کے کوشش کرنے کی اور اس کے تعاون میں اپنا جتنا بھی حصہ ہو ہم لوگوں کو ڈالنا چاہیے. اگر ٹائم ملے تو وہاں پہ جا کے جو بھی ہو سکے، چاہے کسی کو سالن ڈال کے دے دے، کوئی بندہ روٹی پکڑا سکتا ہے پیک کر کے اسے 10 روپے کے حساب سے وصول کر کے رکھ لے. یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس میں کام کریں. اور بڑے ایسے دوست ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے کہ جو اس کے معاملے میں کوشش کرنے والے کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں اچھے کام کی کہ یہ کام اچھا ہے. سب سے بڑی بات جو ہے آج کل اعتماد کا فقدان ہے اور خلوص کی کمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خالص ایمان والا بنائے اور خلوص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایسا عمل کرنے کی، ایسے عمل میں حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے جو عمل خیر خائی والا ہو، جو عمل اچھائی والا ہو، جس سے عوام کو فائدہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر و برکت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو یہ حلقہ گڑیانہ میں مختلف جگہوں پہ اگر کوئی دوستوں نے ساتھ دیا جو وہاں پہ اپنی یہ ڈیوٹی سارا انجام دے سکے، 2-4 لوگوں جو ٹائم دے سکے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. علاقے میں اس کی ضرورت ہے، اس لیے اس کی بھی ہماری خواہش ہے کہ ہم آگے اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ لوگ جو کہ ضرورت مند ہے ان تک یہ آسانی پہنچے. آج کے حالات میں مشکل حالات تھے، یہ ملک بھی گزر گیا اور عوام کی حالت بھی ایسی ہو رہی. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر خائی والے عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سچے اور کھرے اور اچھے ساتھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.